بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وہ اللہ جو اپنے بندوں پر مسلسل رحمتیں نازل کرتا ہے اور انہیں ہدایت دینے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجتا ہے۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی مخلوق کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر دور میں پیغمبروں کے ذریعے حق کا راستہ واضح فرمایا۔ اور آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، اس میں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے، کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل وہ احسان یاد کرو کہ میں نے جو تم پر کیے اور تمہارے اندر پہ در پہ رسول بھیجے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک احسان تھا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا رستہ پر چلانے کے لیے رسول بھیجتے گئے، لیکن انہوں نے اس کی بھی ناقدری کی، اس احسان کی بھی اور اس نعمت کی، اور الٹا وہ ان کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تو یہاں پر ہم ان آیات کو پڑھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اور بے شک ہم نے، یہ آیت نمبر 87 ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ موسیٰ بھی کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کی طرف ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا اور تورات ان کو دی تھی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، یعنی ایک کے بعد ایک رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے۔ اب عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بنی اسرائیل کی آخری رسول تھے، اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلے معجزات بھی دیے تھے، اور اسے روح القدس کے ذریعے قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ اس کی جو میں نے ترجمہ کیا، میں دوبارہ، چونکہ بیچ میں میں نے وہ ایکسپلینیشن سٹارٹ کر دی تھی، میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس کا پورا ترجمہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور اسے روح القدس کے ذریعے قوت دی۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لایا جسے تمہارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، پھر تم نے ایک فریق کو جھٹلایا اور دوسرے فریق کو تم قتل کر دیتے تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سرکشی کی، تکبر کیا، انبیاء کی مخالفت کی روش کو اختیار کیا، اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اس نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، مگر انہوں نے اس کتاب یعنی کہ تورات میں تبدیلی کر دی، اس کے احکام کی مخالفت کی اور تعویل کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد اور بھی بہت سے رسولوں اور انبیوں کو بھیجا جو ان کی شریعت کے مطابق حکم دیتے تھے، جیسے کہ ارشاد فرمایا سورہ المائدہ میں، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں، اور اللہ والے اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب اللہ کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ اس لیے یہاں فرمایا اور ہم نے اس کے بعد اس کے پیچھے پے در پے رسول بھیجے، یعنی کہ ان کے بعد بھی پیغمبر بھیجتے رہے۔ اب یہ کیا ہے کہ پھر ہم نے ایک اور جگہ سورہ مومنون میں فرمایا، اور پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیج کر انبیاء نبی اسرائیل کا، جو انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے، ان کا سلسلہ ختم کر دیا، اور جو تورات سے کچھ مختلف احکامات لے کر تشریف لائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلے نشانات یعنی معجزات بھی عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے۔ ان میں سے کچھ معجزات کیا تھے کہ ان معجزات سے مراد ان کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی سے پرندے کی شکل کا جانور بنانا، اس میں پھونک مارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا پرندہ بن جانا، بیماروں کو شفایاب کرتے تھے، اور ان پوشیدہ چیزوں کو ان کی خبر دیتے تھے
جن کو وہ لوگ گھروں میں ذخیرہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح القدس، اب یہاں پہ روح القدس کون ہے؟ یعنی کہ جبرائیل سے ان کی مدد کرتے تھے۔ روح القدس کا یہاں پہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، مطلب کہ یہاں پہ روح القدس کون ہے؟ جبرائیل۔ جبرائیل سے ان کی مدد کرنا، یہ تمام معجزات اس بات کی دلیل تھے کہ وہ اللہ کے پاس سے جس شریعت کو لے کر آئے ہیں وہ سچی شریعت ہے۔ مگر بنی اسرائیل نے ان کی شدید تکذیب کی اور تورات سے کچھ مختلف احکامات لانے کی وجہ سے ان سے شدید عناد اور حسد کیا۔ اب یہود جو ہے کیوں بنی اسرائیل جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے عناد رکھتے تھے؟ کیونکہ جو ان کی کتاب تھی تورات، وہ خود تورات کو بھی نہیں مانتے تھے، تورات میں بھی تبدیلیاں کرتی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، جو کہ آخری رسول تھے۔ اب وہ جو احکامات لے کے آئے تھے وہ کچھ مختلف تھے تورات سے، جس کی وجہ سے وہ ان سے حسد کرتے تھے، عناد رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا سورہ ال عمران میں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ یعنی وہ اتنے معجزات لے کر آئے تھے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آنے کا مقصد بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور نشانی بھی لے کے آیا ہوں۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کے ساتھ حد درجے برا سلوک کیا، بعض کی تکذیب کی، بعض کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس لیے وہ ایسے احکام لے کر آئے تھے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھے، اسی لیے ان کو قتل کرتے تھے کہ جیسا وہ چاہتے تھے ان کے خلاف وہ احکامات لے کر آئے تھے، اور وہ انہیں احکام تورات کی پابندی کا حکم دیتے جس کی مخالفت کو انہوں نے اختیار کر رکھا تھا، لیکن یہ باتیں انہیں بہت گراں گزرتی تھی، اس لیے یہ ان کی تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات ان کے مقدس خون سے ہولی کھیلنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اسی لیے تو فرمایا ہے کیا پھر جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی کتابیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے؟ پھر انبیاء کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے تھے۔ یعنی کہ جن کی باتیں ان کو اچھی لگتی تھیں ان کو تو وہ قتل نہیں کرتے تھے، اور جو ان کی خواہشات کے برعکس باتیں لے کے آتا تھا ان کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اور روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں منبر رکھوایا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے تھے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ حسان کی روح القدس کے ساتھ مدد فرما جب تک وہ رسول اللہ کی مدافعت کرتا رہے۔ تو یہاں پہ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور یہاں پر پھر آپ نے روح القدس، ایک اور بات جو آپ نے فرمائی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے رزق اور عمر کو پورا نہ کر لے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اپنا رزق تلاش کرو۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی آیت نمبر 87 کی تفسیر جو ہم نے پڑھی، کہ یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احسان بتائے ہیں جو بنی اسرائیل پر کیے۔ بہت سارے احسانات کیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا احسان یہ تھا کہ ان کی رہنمائی کے لیے مسلسل انبیاء بھیجے، کتابیں عطا کی اور واضح نشانیاں دکھائیں۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنی نشانیاں لے کر آئے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے اس وقت کے لحاظ سے وہ معجزات ان کو دیے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نشانیاں، کیا معجزات دیے تھے کہ جب وہ اپنا عصا زمین پر پھینکتے تھے تو وہ کیا کر دیتا تھا؟ اسلحہ سام بن جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ایسے معجزات دیے
تاکہ لوگوں کو یقین آ سکے، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ نشانیاں دیکھ کر بھی عقل سے کام نہیں لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ طب کا بہت زور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کون سے معجزات دیے کہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اور بیماروں کو شفا نصیب کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت اور بلاغت لکھنے اور کا رواج تھا، بہت زیادہ زور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ تھا وہ قرآن پاک ہے جو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو ہدایت مل جانا اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر بہت بات کی ہے کہ یہ تو بہت بڑا احسان تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا تھا کہ ان کی ہدایت کے لیے نبی بھیجتے رہے، رسول بھیجتے رہے، کیونکہ ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہی ہدایت ہے، اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ بعض انبیاء کو تو وہ جھٹلاتے تھے اور بعض کو قتل کیا۔ اب اس سے سبق کیا ہے کہ ان کی تعلیمات کا احترام اور پیروی جو کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے بینگ اے مسلم ہمیں جتنے انبیاء کرام ہیں ہمیں سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ایک کو مانیں اور کسی ایک کو نہیں مانیں، وہ سب ایک ہی دین کی پیروی کرتے تھے اور اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ اب جب رسول ان کی خواہشات کے خلاف پیغام لاتے تو انہوں نے انکار کیا۔ اب کیا ہے کہ حق کو قبول کریں چاہے وہ نفس کے خلاف ہی ہو، یہ بھی سبق ہمیں ملتا ہے۔ چاہے بہت ساری چیزیں ہمارے دل کو اچھی نہ لگے، ہم نہ مانیں، ہماری خواہشات کے برعکس ہوں، ہمارا دل ان کو نہ مانے، لیکن ہم نے حق کو قبول کرنا ہے چاہے وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے مرضی کے مطابق دین کو بدلنا گمراہی ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیا بنی اسرائیل تکبر کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، رسولوں کو قتل کر دیتے تھے۔ تکبر نے انہیں حق سے دور کر دیا تھا۔ عاجزی ہدایت کی کنجی ہے۔ جب ہمارے اندر عاجزی ہوگی تو ہم ہدایت کو قبول کریں گے۔ تکبر انسان کو سچ دیکھنے سے اندھا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نظر انداز کرنا بھی خطرناک ہے۔ اب ہم نے کیا سیکھا؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت پر شکر ادا کریں، انبیاء کی عزت کریں، حق کو خواہشات پر ترجیح دیں، تکبر سے بچیں اور اللہ کی نشانیوں کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں آپ سے دوبارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔